السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ تو ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ ہاں، ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ تو یاسمین آ گئی ہے السلام علیکم دوستو، انرجی کے ساتھ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری انرجی تھوڑی لو رہتی ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے علم تفسیر، قرآن پاک میں سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب کچھ ضروری معلومات علم تفسیر کے سلسلے میں پیش خدمت ہیں۔ عربی زبان میں تفسیر کی لفظی معنی ہیں کھولنا، اور اصطلاح میں علمی تفسیر اس علم کو کہتے ہیں جس میں قرآن کریم کے معنی بیان کیے جائیں اور اس کے احکام اور حکمتوں کو کھول کر واضح کیا جائے۔ البرہان، قرآن کریم میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ کون سی آیت ہے یہ 44ویں آیت کی 16ویں صورت ہے۔ 44ویں سورت کی 16ویں آیت ہے۔ ہاں، میں نے الٹا بولا۔ اچھا، تو یاسمین نے ٹھیک کر دیا۔ اچھا ہوگا یہ بیٹھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا؟ اور ہم نے قرآن آپ پر اتارا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے وہ باتیں وضاحت سے بیان فرما دیں جو ان کی طرف اتاری گئی ہیں۔ اس جو ابھی آیت پڑھی تھی اس کا مطلب یہ ہے، ان کی طرف مطلب ہماری طرف نا، اللہ پاک آپ سے فرما رہی ہے نا۔ اور ہم نے قرآن آپ پر اتارا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے وہ باتیں وضاحت سے بیان فرما دیں جو ان کی طرف اتاری گئی ہیں۔ ہمارے لیے نا مطلب۔ نیز قرآن کریم کا ارشاد ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ 164 کی تیسری آیت ہے۔ نہیں 164 تو صورتیں ہی نہیں ہے قرآن پاک میں، یہ الٹا پڑھ رہے ہو آپ، مجھے لگ رہا ہے۔ اچھا، تو پھر یہاں پہ بھی یہ 12ویں صورت ہوگی، اور 12 نہیں 16 ہے۔ 16 لکھا ہے یہ۔ 114 صورتیں ہیں بس۔ اچھا، تو اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ بلا شبہ اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا جبکہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کے آیات کی تلاوت کرے اور انہیں پاک صاف کرے اور انہیں اللہ کی کتاب اور دانائی کی باتوں کی تعلیم دے۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ کو صرف قرآن کریم کی الفاظ ہی نہیں سکھاتے تھے بلکہ اس کی پوری تفسیر بیان فرمایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ کو ایک سورت پڑھنے میں بعض اوقات کئی سال لگ جاتے تھے، جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ مطلب پوری ہر چیز کھول کے بتاتے تھے، ہم تو بس ایک صورت پڑھ لیتے ہیں تو اس صورت کے بارے میں پوری تفسیر نہیں ہوتی۔ ہاں سمجھ گئی، تفسیر جو قرآن پاک۔ ہاں، اسی لیے ان کو سمجھنے میں کافی وقت لگ جاتا تھا۔ اچھا، جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما تھے اس وقت تک کسی آیت کی تفسیر معلوم کرنا کچھ مشکل نہیں تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ کو جہاں کوئی دشواری پیش آتی وہ آپ سے رجوع کرتے اور انہیں تسلی بخش جواب مل جاتا، لیکن آپ کے بعد اس کی بات کی ضرورت تھی کہ تفسیر قرآن کو ایک مستقل علم کی صورت میں محفوظ کیا جاتا تاکہ امت کے لیے قرآن کریم کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے صحیح معنی بھی محفوظ ہو جائیں اور ملحدہ
گمراہ لوگوں کے لیے اس کے معنوی تحریف کی گنجائش باقی نہ رہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے اس امت نے یہ کارنامہ اس حسن و خوبی سے انجام دیا کہ آج ہم یہ بات بلا خوف تردید کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی اس آخری کتاب کے صرف الفاظ ہی محفوظ نہیں ہیں بلکہ اس کی وہ صحیح تفسیر و تشریح بھی محفوظ ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جاں نثار صحابہ رضی اللہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ مطلب اس میں کوئی بھی چینجز نہیں ہوئے ابھی تک قرآن میں نا، اور نہ ہوں گے۔ اور کئی لوگ تو لیکن بولتے ہیں نا ایسے کہ قرآن میں چینجز ہو گئے ہیں، کچھ لوگ بولتے نہیں ہیں۔ وہ چینجز نہیں، وہ ترجمے میں لوگ جو جیسے تو ترجمہ تو لوگ اپنی طرف سے کرتے ہیں نا، تبھی تو بولتے ہیں کہ عربی خود عربک سیکھو۔ تفسیر و قرآن کے بارے میں ایک شدید غلط فہمی۔ مذکورہ بالا تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن کریم کی تفسیر ایک انتہائی نازک اور مشکل کام ہے جس کے لیے صرف عربی زبان جان لینا کافی نہیں۔ سنا؟ ہاں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ سیکھیں گے تمام متعلق علوم میں مہارت ضروری ہے، ہر چیز آنی چاہیے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ مفسر قرآن کے لیے ضروری ہے کہ عربی زبان کی نحو، صرف اور بلاغت و ادب کے علاوہ علم حدیث، اصول فقہ و تفسیر اور عقائد و احکام کا وسیع و عمیق علم رکھتا ہو، کیونکہ جب تک ان علوم سے مناسبت نہ ہو انسان قرآن کریم کی تفسیر میں کسی صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ افسوس ہے کہ کچھ عرصے سے مسلمانوں میں یہ خطرناک وبا چل پڑی ہے کہ بہت سے لوگوں نے صرف عربی پڑھ لینے کو تفسیر قرآن کے لیے کافی سمجھ رکھا ہے۔ چنانچہ جو شخص بھی معمولی عربی زبان پڑھ لیتا ہے وہ قرآن کریم کی تفسیر میں رائے زنی شروع کر دیتا ہے، بلکہ بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ عربی زبان کی نہایت معمولی شد بدر رکھنے والے لوگ جنہیں عربی پر بھی مکمل عبور نہیں ہوتا، نہ صرف من مانے طریقے پر قرآن کی تفسیر شروع کر دیتے ہیں بلکہ پرانے مفسرین کی غلطیاں نکالنے کے درپے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ بعض ستم ظریف تو صرف ترجمے کا مطالعہ کر کے اپنے آپ کو قرآن کا عالم سمجھنے لگتے ہیں اور بڑے بڑے مفسرین پر تنقید کرنے سے نہیں چوکتے۔ جو لوگ تھوڑا بہت سیکھ جاتے ہیں، خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ انتہائی خطرناک طرز عمل ہے جو دین کے معاملے میں نہایت مہلک گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ دنیاوی علوم و فنون کے بارے میں ہر شخص اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص محض انگریزی زبان سمجھ کر میڈیکل سائنس کی کتابوں کا مطالعہ کر لے تو دنیا کا کوئی صاحب عقل اسے ڈاکٹر تسلیم نہیں کر سکتا اور نہ اپنی جان اس کے حوالے کر سکتا ہے جب تک کہ اس نے کسی میڈیکل کالج میں باقاعدہ تعلیم و تربیت حاصل نہ کی ہو۔ اس لیے کہ ڈاکٹر بننے کے لیے صرف انگریزی سیکھ لینا کافی نہیں بلکہ باقاعدہ ڈاکٹری کی تعلیم و تربیت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح کوئی انگریزی دان
نہیں وہ تو سائنسدان انجیز ہوتا ہے. انجیزنک کیا ہے؟ انگریزی دان انجینئر. انجینئر. ہاں انجینئرنگ کی کتابوں کا مطالعہ کر کے انجینئر بننا چاہے تو دنیا کا کوئی بھی باخبر انسان اس انجینئر تسلیم نہیں میں بول رہی سائنسدان. کر سکتا، اس لیے کہ یہ کام صرف انگریزی زبان سیکھنے سے نہیں آ سکتا، بلکہ اس کے لیے ماہر اساتذہ کے زیر تربیت رہ کر ان کے باقاعدہ اس فن کو سیکھنا ضروری ہے. جب ڈاکٹر اور انجینئر بننے کے لیے یہ کڑی شرائط ضروری ہیں تو آخر قرآن و حدیث کے معاملے میں صرف عربی زبان سیکھ لینا کافی کیسے ہو سکتا ہے؟ زندگی کے ہر شعبے میں ہر شخص اس اصول کو جانتا اور اس پر عمل کرتا ہے کہ ہر علم و فن کے سیکھنے کا ایک خاص طریقہ اور اس کے مخصوص شرائط ہوتے ہیں جنہیں پورا کیے بغیر اس علم و فن میں اس کی رائے معتبر نہیں سمجھی جاتی. تو آخر قرآن و سنت اتنے لاوارث کیسے ہو سکتے ہیں کہ ان کی تشریح و تفسیر کے لیے کسی علم و فن کے حاصل کرنے کی ضرورت نہ ہو، اور اس کے معاملے میں جو شخص چاہے رائے زنی شروع کر دے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے خود ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بلا شبہ ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے. اور جب قرآن کریم ایک آسان کتاب ہے تو اس کی تشریح کے لیے کسی لمبے چوڑے علم و فن کی ضرورت نہیں، لیکن یہ استدلال ایک شدید مغالطہ ہے جو خود کم فہمی اور سطحیت پر مبنی ہے. واقعی یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات دو قسم کی ہیں. ایک تو وہ آیتیں ہیں جن میں عام نصیحت کی باتیں ہیں، سبق آموز واقعات اور عبرت و موعظت کے مضامین بیان کیے گئے ہیں. کافی ڈیفیکلٹ اردو بھی ہے. مثلاً دنیا کی سمجھا رہے ہیں لیکن ناپائیداری، جنت و دوزخ کے حالات، خوف خدا اور فکر آخرت پیدا کرنے والی باتیں، اور زندگی کے دوسرے سیدھے سادے حقائق. اس قسم کی آیتیں بلا شبہ آسان ہیں، اور جو شخص عربی زبان سے واقف ہو وہ انہیں سمجھ کر نصیحت حاصل کر سکتا ہے. مذکورہ بالا آیت میں اس قسم کی تعلیمات کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کو ہم نے آسان کر دیا. چنانچہ خود اس آیت میں لفظ للذکر نصیحت کے واسطے اس پر دلالت کر رہا ہے. اس کے برخلاف دوسری قسم کی آیتیں وہ ہیں جو احکام و قوانین، عقائد اور علمی مضامین پر مشتمل ہیں. اس قسم کی آیتوں کا حقہ سمجھنا اور ان سے احکام و مسائل مستنب کرنا ہر شخص کا کام نہیں. جب تک اسلامی علوم میں بصیرت اور
پختگی حاصل نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ کے مادری زبان اگرچہ عربی تھی اور عربی سمجھنے کے لیے انہیں کہیں تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے میں طویل مدتیں صرف کرتے تھے۔ صرف کرتے تھے، وہ نہیں صرف کی بات ہے، شرف کی بات ہے جو شرف، ہاں وہی ہے شاید۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے امام ابو عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ سے نقل کیا ہے کہ جن حضرات صحابہ رضی اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی ہے، مثلا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ وغیرہ، انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی 10 آیتیں سیکھتے تو اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک ان آیتوں کے متعلق تمام علمی اور عملی باتوں کا احاطہ نہ کر لیں۔ وہ فرماتے تھے کہ فَتَعَلَّمْنَا قُرْآنَ وَعَمْلَ جَمِيعًا، ہم نے قرآن اور علم و عمل ساتھ ساتھ سیکھا ہے۔ اور ہم تو عمل کرتے ہی نہیں ہیں۔ کرنا چاہیے عمل۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ موطا امام مالک رحمۃ اللہ میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے صرف سورہ بقرہ یاد کرنے میں پورے 8 سال صرف کیے، اور مسند احمد میں حضرت انس رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم میں جو شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لیتا ہماری نگاہوں میں اس کا مرتبہ بہت بلند ہو جاتا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ جن کی مادری زبان عربی تھی، جو عربی کے شعر و ادب میں مہارت تامہ رکھتے تھے، اور جن کو لمبے لمبے قصیدے معمولی توجہ سے ازبر ہو جایا کرتے تھے، انہیں قرآن کریم کو یاد کرنے اور اس کے معنی سمجھنے کے لیے اتنی طویل مدت کی کیا ضرورت تھی؟ طویل یعنی لمبی مدت، کہ 8 سال ایک سورت پڑھنے میں خرچ ہو جائیں۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ قرآن کریم اور اس کے علوم کو سمجھنے کے لیے صرف عربی زبان کی مہارت کافی نہیں تھی، بلکہ اس کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تعلیم سے فائدہ اٹھانا ضروری تھا۔ اب ظاہر ہے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ کو عربی زبان کی مہارت اور نزولی وحی کا براہ راست مشاہدہ کرنے کے باوجود عالم قرآن بننے کے لیے باقاعدہ حضور سے تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت تھی، تو نزول قرآن کے سینکڑوں سال بعد عربی کی معمولی شدت پیدا کر کے یا صرف ترجمے دیکھ کر مفسر قرآن بننے کا دعویٰ کتنی بڑی جسارت اور علم و دین کے ساتھ کیسا افسوسناک مذاق ہے۔ ایسے لوگوں کو جو اس جسارت کا ارتکاب کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ من قال فی قرآن بغیر علم فتیتبو مقعدہ فی النار۔ اس میں زیر زبر تو ہے نہیں بھائی۔ جو شخص قرآن کے معاملے میں علم کے بغیر کوئی بات کہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اور من تکلم فی قرآن برایت فاصاب فقد خطا۔ جو شخص قرآن کے معاملے میں محض اپنی رائے سے گفتگو کرے اور اس میں کوئی
सही बात भी कह दे तब भी उसने गलती की। और क्या, ये क्या लिखा है? ये सूरह अच्छा, नहीं, सूरह अल-फातिहा, ये अबू दाऊद सना, ये वो है ना हदीस नंबर। अब सूरह फातिहा शुरू करेंगे। तारुफ दिया हुआ है सूरह फातिहा का, वो हम अगली वीडियो से शुरू करेंगे जी, क्योंकि मुझे नींद भी आ रही है। क्योंकि मुझे नींद भी आ रही है। क्योंकि सोने का टाइम हो रहा है, रात हो रही है, अच्छा ठीक है। और मुझे जुकाम भी हो रहा है बहुत। जी, दवाई ले लो। तो अब हम सूरह फातिहा शुरू करेंगे अपनी अगली वीडियो में इंशाल्लाह। और अल्लाह हाफिज़। और अल्लाह हमें पढ़ने की और समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और लोगों को चाहिए कि दूसरे लोगों को ताने ना मारें। मतलब ऐसे ही आजकल लोग ताने बहुत मारते हैं ना एक दूसरे को, मतलब उनके जो पिन पॉइंट होते हैं, क्या सॉफ्ट पॉइंट होते हैं। अच्छा तो हमें एक दूसरे तो वो तो लोग बंद नहीं करेंगे, खैर एक उसका तो दूसरे छोड़ो। मतलब दिल नहीं दुखाना चाहिए किसी का, हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जाने अनजाने में दुख जाए वो अलग बात है, लेकिन फिर भी इसकी भी इजाज़त नहीं है। कोशिश हमें ये करनी चाहिए, है ना। चलो कोई बात नहीं, क्या हो गया, अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ करेगा और उनकी नेकी हमें देगा। हाँ इंशाल्लाह, आमीन। तो चलिए अब हम वीडियो का एंड करते हैं और हम अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सूरह फातिहा शुरू करेंगे। तो उसकी हम देखेंगे तफसीर में और तर्जुमा ना, तर्जुमे में क्या है। वैसे तो मैं अपने कुरान पाक में पढ़ ही रही हूँ, लेकिन ये दूसरा कुरान पाक मैंने आप मंगवाया था, वो उसमें इसमें देखते हैं कि इस मतलब क्या है। ओके, अल्लाह हाफिज़, फी अमानुल्लाह, बाय। बंद नहीं करोगे?